वहाँ से किस्सा शुरू हुआ۔ मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया था कि मुझे क्या हो रहा है। रात के 3 बजे मेरी आँख खुलती है और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने मेरा दिल जिगर जकड़ लिया हो। मैं शदीद दर्द में था और मेरे हार्ट बीट भी बहुत तेज़ थी। मैं हड़बड़ा के उठा। मेरी कैफियत ऐसी थी कि मेरा पूरा जिस्म पसीने से भरा हुआ था। मेरे हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे और मैं सख्त चेस्ट पेन में मुब्तला था। पूरे बाजू और जबड़े दर्द में तड़प रहा था। मेरे दोस्त साथ वाले कमरे में सोए हुए थे। जब मैं चीखा तो वो भागता हुआ आया। उसने मेरी हालत देखी तो फ़ौरन मुझे गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले गया। जब नर्स ने मेरी उंगली पर ऑक्सीमीटर लगाया, वो बीपी चेक करने वाली थी। जब ऑक्सीमीटर लगाया तो उसने देखा कि मेरी हार्ट बीट 320 प्लस थी, तो फ़ौरन इमरजेंसी बटन दबाया। मेरी हालत बहुत तशवीशनाक थी। मुझे उठाकर आईसीयू में ले गया और वहाँ मुझे आईवी और ये सारा कुछ देना शुरू कर दिया। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उन्होंने हॉस्पिटल में रखकर मेरे सारे टेस्ट किए। सब टेस्ट सही थे। मैं एक मुकम्मल सेहतमंद शख्स था। डॉक्टर परेशान थे कि क्या हुआ। हार्ट बीट का इतना तेज़ होना, इतना चेस्ट पेन और इस हालत में बंदे का आना, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या था। खैर, मैं ठीक हो गया और वापस आ गया। नॉर्मल काम की रूटीन में लग गया। 2-3 दिन गुजरे, फिर वैसी। फिर हॉस्पिटल गया, फिर वही सिचुएशन, फिर टेस्ट हुए, फिर सब क्लियर। अब ये चीज़ ना मामूल बन गई थी। हर तीसरे दिन मुझ पर अटैक होता, मैं बिल्कुल मरने के करीब पहुंच जाता। हॉस्पिटल जाता, टेस्ट होते, सब नॉर्मल आता। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे ये कहा कि तुम्हें मुल्क छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें पाकिस्तान जाना होगा। यहाँ के डॉक्टर टेस्ट पर रियलाइज़ करते हैं, तो तुम पाकिस्तान जाओ, वहाँ के डॉक्टर्स का डायग्नोस बहुत अच्छा है। मैं पाकिस्तान वापस आया। मेरे घर वालों ने मुझे शिफा इंटरनेशनल में एडमिट करा दिया। उन्होंने भी मेरे सारे टेस्ट किए। उस वक्त मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मुझे दिन में 3-4 बार हार्ट अटैक होता था और मैं मुकम्मल तौर पर दर्द में था। एक सेकंड का भी मुझे सुकून नहीं था। उस वक्त हॉस्पिटल वाले जिनीन की गोली देकर सुला देते थे। मैं सोता रहता था और जब मेरी आँख खुलती तो मैं फिर दर्द में होता। मेरी सांसें रुक रही थी। मेरे कांटों पर बहुत शदीद बोझ आ चुका था। मेरे कांधों पर बहुत शदीद बोझ आ चुका था। ऐसा महसूस होता था जैसे किसी ने मेरे कांधों पर वज़न रख दिया हो। मैं बहुत मुश्किल में सांस लेता था। मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी। तो मेरे मामू ने जब मेरी हालत देखी तो उन्होंने मेरी अम्मी से कहा, क्यों ना मेरी फैमिली में किसी को बुलाते हैं। इन चीज़ों पर यकीन नहीं कर देते कि ये जादू, जिन्नात और लोग जो बातें करते हैं उस पर जादू हो गया, इस पर जादू हो गया, लोग ऐसी ही बातें करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मेरे मामू ने कहा कि मुझे कुछ और मसला लग रहा है, किसी स्पेशल आलम से बात करते हैं, क्योंकि सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे। यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में भी, तो फिर मरता क्या न करता वाली सिचुएशन थी। मेरी अम्मी कहती है कि ठीक है। फिर मेरे मामू के जानने वाले कारी साहब थे, बहुत अच्छे बंदे थे। वो कोई पैसा वगैरह लेने वाले नहीं थे। उन्होंने बुलाया, पढ़ाई शुरू की। जब उन्होंने पढ़ाई की तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे हार्ट फेल्स हो रहे हैं। सर से एक आग का झोंका उठता और मेरे पैरों तक जाकर ख़त्म होता। लेकिन उनकी थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद मेरे कांधों से बोझ ख़त्म हो गया। मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। जब ये हुआ तो मुझे और मेरे घर वालों को महसूस हुआ कि वाकई मेरे साथ कुछ मसले चल रहे हैं। उसके बाद कारी साहब लगातार मेरा इलाज करते रहे और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा ऑस्ट्रेलिया वापस जाने का दिन आ गया। मैं पैकिंग कर रहा था और तैयार हो रहा था। सब कुछ पैक हो चुका था। शाम में मामू के घर गया था कि वहाँ से ही एयरपोर्ट निकल जाऊँ। अचानक बैठे बैठे मुझे दोबारा अटैक होता है और पहले जो अटैक हो रहे थे उससे ज़्यादा बुरा अटैक होता है। इस बार अटैक की वजह से इतना शदीद दर्द होता है कि मेरी सांस आना बंद हो जाती है।
مجھے لوگ جلدی سے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، CMH اسپتال لے کر جاتے ہیں، بہت مشکل سے پہنچتا ہوں۔ وہاں پہنچ کر مجھے آکسیجن لگاتے ہیں اور CPR دیتے ہیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آتا ہے۔ وہ لوگ سارے ٹیسٹ کرتے ہیں، مجھے اسپتال میں رکھتے ہیں۔ ٹیسٹ واپس آتے ہیں، سب کچھ نارمل ہوتا ہے۔ پھر مجھے کچھ دن تک ٹھیک ہو جاتا ہوں، اور جب دوبارہ آسٹریلیا جانے کے لیے نکلتا ہوں تو پھر وہی سب ہونے لگتا ہے۔ میری حالت پھر ویسی ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ یہ 3 بار ہوا تو یہ ظاہر ہو گیا کہ میرے ساتھ جو بھی چیز تھی وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں آسٹریلیا جاؤں۔ پھر قاری صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میرے بس میں نہیں۔ میں آپ کے ایک پیر صاحب کا بتاتا ہوں، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ فیصل آباد میرے گھر والے مجھے لے کر وہاں چلے گئے۔ وہ پیر صاحب نے مجھے دیکھا اور کہا کہ ان کے اوپر بہت شدید جادو ہوا ہے، اور جو چیز ہے وہ اسے یہاں سے نکلنے نہیں دے رہی۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھائی کی اور پھر انہوں نے زعفران سے لکھے ہوئے کچھ تعویذ دیے 3 ماہ کے لیے، اور مجھے کہا کہ آپ واپس آئیں۔ قاری صاحب کو میں ایک پڑھائی بتا رہا ہوں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر پوری رات مسجد میں بیٹھ کر وہ پڑھائی کریں۔ میں واپس آیا، میں نے پڑھائی کی مسجد میں بیٹھ کر۔ مسجد میں ہونے کے باوجود بہت عجیب فیلنگز تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے آس پاس کچھ ہے، جیسے کسی کی نظریں آپ کو دیکھتی ہیں تو آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے، تو وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز تھی، اور کسی کی موجودگی کا احساس میرے ساتھ موجود تھا۔ قاری صاحب بھی پڑھائی کر رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ ہم نے پوری رات پڑھائی کی۔ پھر انہوں نے کوئی ہانڈی لی جس میں کچھ چیزیں تھیں، اس پر پڑھ کر اس سے بند کیا اور کہا کہ اسے کسی ویرانے میں دفن کر کے آ جائیں۔ پھر میں اور میرے ماموں، میرے والد، ہم سب ایک ویرانے میں گئے، وہاں جا کر وہ ہانڈی دفن کر دی۔ اس کے بعد پیر صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اب آپ ٹکٹ کروا لیں، اللہ کے حکم سے آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے ڈرتے ٹکٹ کروا لی اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں واپس آسٹریلیا پہنچ گیا۔ 3 مہینے تک میں نے تعویذ لیتا رہا اور بالکل ٹھیک ہو کر نارمل زندگی گزارنے لگا۔ جیسے ہی 3 مہینے کے بعد میرا تعویذ ختم ہوا، 1 ہفتے کے بعد دوبارہ اٹیک ہوتا ہے، اور بہت شدید اٹیک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دوبارہ ہاسپٹل پہنچتا ہوں۔ میری حالت موت والی ہو گئی۔ دوبارہ سارے ٹیسٹ ہوئے، سب کچھ نارمل، لیکن پھر سے ساری چیزیں نارمل ہو گئی۔ سب پریشان بہت زیادہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میری حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ میری ناک سے خون آنے لگ گیا، میرے منہ سے خون آنے لگ گیا، میرا وزن دن بدن کم ہونے لگا، میرا اچھا خاصا ہٹا کھٹا تھا، کام پر توجہ ختم ہو گئی، کام نہیں کر پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کام خراب ہونے لگے، کانٹریکٹس ختم ہونے لگے۔ زندہ رہنے کے لیے مجھے گاڑیاں بیچنے کا سہارا لینا پڑا۔ ایک ایک کر کے میری گاڑیاں بک گئی، میرے حالات خراب ہوتے گئے، پیسہ ختم ہو گیا، کاروبار بالکل تھم گیا۔ پھر مجھے یہاں پر کافی لوگوں نے بتایا کہ آسٹریلیا میں کوئی سری لنکن ہے جو روحانی علاج کرتے ہیں، آپ ان کے پاس آئیں۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے میرا علاج کیا اور کچھ وقت کے لیے ٹھیک رہا۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میں ٹریولنگ کا بہت شوقین تھا، تو میری طبیعت خراب تھی، تو میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ چلتے ہیں کہیں۔ تو ہم لوگ سڈنی سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر ایک جگہ ہے جسے کیاما کہا جاتا ہے، وہ ٹاؤن ہے، وہاں کے قریب سڈنی سے 4 کلومیٹر دور چلے جائیں تو بہت رین فاسٹ ہے اور اکثر ویران روڈ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ شام کے 5 یا 5:30 کے قریب نکلے۔ میرے ساتھ میرے دوست، کزن سب تھے۔ ہم لوگ کیاما پہنچے اور راستے میں رکتے رکتے میں وہاں پہنچے تو تقریباً 9 یا 9:30 کا وقت ہو چکا تھا۔ وہاں ایک بلو بال تھا، بلو بال مطلب وہاں چٹانیں تھیں، ان میں ایک سوراخ تھا اور وہ سوراخ نیچے سمندر کے پانی سے جڑا ہوا تھا۔ جب زور سے لہریں آتی تھی تو پانی اس سوراخ سے باہر اچھل کر آتا تھا۔ یہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن تھا، لوگ وہاں آتے تھے۔ اس وقت سردیوں کا موسم تھا، یہاں سردی ہوتی ہے، یہاں جو جون جولائی میں بھی سردی ہوتی ہے اور دسمبر میں گرمی ہو جاتی ہے۔ یہ سردیوں کا موسم تھا، وہاں سرد ہوا چل رہی تھی، میرے دوست اس میں مگن ہو گئے تھے۔ اس وقت وہاں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تو اصل کہانیاں یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں وہاں کھڑا تھا کہ اچانک مجھے کوئی چیز دکھائی دیتی ہے۔ میں 3-4 قدم لڑکھڑاتے ہوئے آگے جاتا ہوں۔ جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ وہ دن تھا جب میرے ساتھ جسمانی طور پر کچھ ہونا شروع ہو گیا۔
مجھے لگا میرے کسی دوست نے مذاق کیا ہے، لیکن آج تک کسی نے میرے ساتھ ایسا مذاق نہیں کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں بیمار ہوں۔ میرے سارے دوست کزن آ کے کھڑے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، تو اس وقت میں نے ان کی طرف دیکھا اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں حیران تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی تھوڑی دیر بعد میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے کاندھوں پر بوجھ ہے۔ میرا دل رکنے لگا۔ میں نے انہیں کہا کہ یار ہم لوگ چلتے ہیں۔ وہاں پر ہمیں تقریباً 10:30 یا 11 کا وقت ہونے والا تھا۔ اس وقت ہم وہاں سے نکلے۔ میرا کزن گاڑی چلا رہا تھا، ساتھ والی سیٹ پر میں بیٹھا تھا اور پچھلی سیٹ پر ہمارے 3 دوست بیٹھے تھے۔ جب ہم مین بائی روڈ پر آئے تو دونوں طرف جنگل تھا اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ بہت بھیانک سا ماحول تھا، لیکن کسی نے بھی اس چیز کے بارے میں نہیں سوچا تھا جو ہمارے ساتھ ہونے والا تھا۔ گاڑی پر مین بایوں میں 110 کا وزن تھا۔ اس وزن میں جیسے ہم نے گاڑی کی سپیڈ بڑھانے کی کوشش کی۔ میرا کزن گاڑی کی ریس دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گاڑی 40-100 پر نہیں جا رہی تھی۔ گاڑی کا انجن زور سے شور کر رہا تھا اور گاڑی آٹومیٹک تھی۔ اس کا ایکسیلریٹر پورا دبا ہوا تھا، لیکن گاڑی 40-100 پر سفر نہیں کر رہی تھی۔ مجھے بھی یہ چیز محسوس ہو رہی تھی اور باقی لوگوں کو بھی یہ چیز محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ سرمد نے کہا کہ بھائی میں کوشش کر رہا ہوں گاڑی کو ریس دینے کی، لیکن گاڑی نہیں چل رہی۔ خیر مجھے کچھ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ کچھ مسئلہ ہے اور ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے کچھ اس طرح کی فیلنگز آنے لگی، تو میں نے پہلے ہی سب کو بتا دیا کہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو، اللہ مدد کرے گا۔ سب کو پتا تھا کہ میرے ساتھ ہلکا پھلکا مسئلہ چلتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ تو قاری صاحب جن سے میرا علاج کروا رہے تھے، انہوں نے مجھے ایک وائس نوٹ بھیجا تھا دم کا۔ جب میں طبیعت خراب ہوتی تو دم سن لیا کروں۔ تو سرمد مجھ سے کہتا ہے کہ آپ ایک کیبل لگا کر وہ دم چلا دیں، آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ میں نے ایک کیبل لگائی اور وہ دم پلے کیا۔ ابھی وہ آدھا ہی پلے نہیں ہوا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پورا اندھیرا چھا گیا ہے۔ بالکل سلون سا اور ویران روڈ پر سردیوں کی رات تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا ہماری بائیں طرف کچھ ہے، کچھ کالا سا سایہ، بالکل اندھیرے میں۔ لیکن اس اندھیرے میں بھی ایک جٹ بلیک سایہ تھا جو ہماری گاڑی کے ساتھ ساتھ بائیں طرف آ رہا تھا۔ اور جب میں نے وہ چیز دیکھی تو میرے دیکھنے کے ساتھ ہی جو پیچھے والی سیٹ پر ہمارے 3 دوست بیٹھے تھے، انہوں نے بھی وہ چیز دیکھ لی۔